أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی معرفت، قرآن و اہل بیت کی تعلیمات نصیب فرمائی ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتدموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے. انشاءاللہ ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جن مشکلات سے اس وقت ہمارے لوگ گزر رہے ہیں اس کی آسانی کے لیے، جو اسیر ہیں ان کی آزادی کے لیے، اور جو شہید ہیں ان کے پسماندگان کے صبر جمیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم کی متعدد اوصاف صفتیں ایسی ہیں کہ جس کو روایات کے اندر، آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور کچھ صفتیں خدا نے متعلق کی ایسی ہیں کہ جو عقل اور شعور کے ذریعے سے قابل فہم ہیں. مثلا جب آپ فلسفے میں دلائل دیتے ہیں یا مثلا عقائد میں دلائل دیتے ہیں کہ خدا وہ ہے جس کو کسی نے خلق نہیں کیا، تو آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہوگا، اس کے اندر ہر چیز کمال پر ہوگی، ورنہ وہاں پر معاملہ رکے گا نہیں. تو خود بخود عقل کچھ صفتوں کو درک کرتی ہے کہ خدا متعال کے اندر یہ تمام اوصاف ہوں گی، لیکن میں نے عرض کیا کہ خدا کی صفتیں ہم اپنی عقل سے اتنا اچھا نہیں سمجھ سکتے تھے، لہذا وحی نے مدد کی اور اللہ کی اوصاف کو بیان کیا. ان اوصاف میں ایک صفت صرف ایسی ہے کہ جو اصول دین کا حصہ قرار پاتی ہے، اور وہ خدا متعال کی عدالت، خدا کا عادل ہونا. یہاں پہ کئی دفعہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ باقی بھی ساری کی خدا کی صفات ہیں، خدا رحمان ہے، رحیم ہے، قدیر، علیم، کریم، غفور، تو ان تمام صفتوں کے مقابلے میں عدل کو کیوں اصول دین میں حصہ دیا گیا؟ عدل کو کیوں خدا متعال کی صفت ہونے کے ساتھ اصول دین کا حصہ بنایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ عدل وہ صفت ہے جس سے بہت سارے باقی چیپٹرز، باقی صفتیں، حتیٰ باقی اصول دین ثابت ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں خدا عادل ہے تو اس کے ذریعے سے نبوت ثابت ہوتی ہے، خدا کے عادل ہونے سے قیامت ثابت ہوتی ہے، امامت ثابت ہوتی ہے. تھوڑا سا
اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور موضوع کی طرف واپس آئیں گے کہ ہم عبادات کو بہتر کیسے بنائیں اور اس سلسلے میں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ جیسے ہی ہم قبول کرتے ہیں کہ خدا متعال عادل ہے تو فوراً یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر خدا عادل ہے اور اس نے ہمارا حساب لینا ہے، ہمارے اعمال کو جزا و سزا میں رکھنا ہے، تو پھر یقیناً عادل ہونے کے ناطے پہلے ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ آپ کسی بچے کو پڑھائے بغیر اس سے امتحان نہیں لے سکتے۔ اگر کسی بچے کو امتحان سے گزارنا ہے آپ نے تو پہلے اس کو سکھانا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز تمہیں سکھائی گئی ہے، اس کا تمہارا امتحان ہوگا۔ تو انسان بھی ایسے ہی ہے۔ اگر خدا نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کے بعد ہمارا امتحان لے گا، اور عدل یہ کہتا ہے کہ ہاں امتحان لے گا، تو پھر عدل یہ کہتا ہے کہ اس کو سکھانا ہوگا۔ اگر سکھانا ہوگا تو نبوت چاہیے، اگر سکھانا ہوگا تو نبوت کے بعد امامت بھی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ ہمارا امتحان لے گا اور ہمیں امتحان پہ جزا و سزا دے گا تو کچھ سزائیں ایسی ہیں جو اس دنیا میں دے ہی نہیں سکتے، کچھ جزا ایسی ہے جو اس دنیا میں نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے دور میں صدام حسین تھا، اگر صدام حسین کو کوئی دنیا میں سزا دیتا، کیا سزا دیتا؟ لاکھوں انسانوں کا قاتل تھا، کئی انسانی نسلیں کئی ملکوں کے اندر اس کی وجہ سے مشکلات میں پڑی ہیں، پتہ نہیں لاکھوں بچے اس کی وجہ سے یتیم ہوئے ہیں۔ ایک بچے کی آہ پر خدا متعال نتیجہ دیتا ہے، تو جس نے لاکھوں بچوں کو یتیم کیا ہو اس کو دنیا میں کیا سزا مل سکتی تھی؟ دنیا میں یہ سزا مل سکتی تھی کہ اس کو ذلت اور خواری کے ساتھ پھانسی کی سزا دے دی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس نے کیا۔ کتنے ہی لوگ تو ایسے ہیں جن کو اس نے سالوں ٹارچر سیل کے اندر رکھا ہے۔ کسی کو اگر اس نے 5 سال ٹارچر میں رکھا ہے تو اس کو کتنے سال ٹارچر میں دیا جائے کہ اس کی سزا پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے ہم فوراً کہتے ہیں اس کا مطلب ہے قیامت ضروری ہے۔ اسی طرح مثبت میں خدا تعالی دنیا کے اندر رہتے ہوئے مثلاً کسی کی قربانی کا کیا ثواب دے، اسے کیا جزا دے۔ مثلاً الحمدللہ رب العالمین جیسے ہمارے علماء کرام ہیں، مراجع اعظام ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ اب خدا اس دنیا میں اگر ان کو جزا دینا چاہے تو کیا ایسی جزا دے کہ جو لاکھوں لوگوں کی ہدایت کے ثواب کے برابر ہو سکے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو لوگ اور اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کرتے ہیں ان سب کے ساتھ بھی یہ معاملہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ تو یہ عدل کے نتائج ہیں۔ عدل کی وجہ سے قیامت ثابت ہوتی ہے، نبوت ثابت ہوتی ہے، امامت ثابت ہوتی ہے، لیکن اس عدل کے نتائج پھر ہر جگہ ہیں، ہر چیز میں عدل ہے۔ عدل کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو خدا عدل کرے گا، آپ کا اچھا کام کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور یہ جو معاملہ ہے وہ انسان کو کتنی امید دلاتا ہے۔ اب آپ تصور فرمائیے اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خدا جزا دے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خدا جزا دے گا۔ تو اب تصور فرمائیے کہ فرض کریں آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بچہ تھوڑا سا پریشان ہے، تھوڑا سا مثال کے طور پر تنہا بیٹھا ہوا ہے، گزرتے گزرتے صرف آپ نے تھوڑا سا اس کو ہنسانے کے لیے کوئی کام کیا اور وہ بچہ ہنس پڑا، پھر آپ چلے گئے اپنے راستے پر۔ کتنے سیکنڈ لگے آپ کے؟ 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ۔ یہ جو آپ نے بچے کے دل کو ہنسایا، خدا اس کا اجر دے گا یا نہیں دے گا؟ اس کا بھی اجر دے گا۔ اچھا اب کیا دے گا؟ پیسہ دے گا؟ نہیں، ممکن ہے اس دنیا میں کسی جگہ پر آپ سختی میں پھنس جائیں اور خدا آپ کی وہ سختی حل کرے اور کہے یہ اس بچے کے دل کو ہنسانے کے بدلے میں، خدا جزا دے۔ خدا کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جہاں خیر کے معاملے میں یہ معاملہ ہے، اچھائی کے معاملے میں بھی ہے، تو پھر ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ برائی کے معاملے میں بھی ہے، پھر یہ معاملہ پھر برائی کا بھی ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں نے کسی کے کام کو خراب کیا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، پھر میں ہوشیار رہوں،
اس کا بھی مجھے کچھ نہ کچھ نتیجہ دینا پڑے گا۔ اچھا اب خراب کرنا ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، بعض اوقات خراب کرنا بس اتنا ہوتا ہے کہ مثلا ایسے میں کہہ رہا ہوں، بچے کی مثال دی تو میں بچے کی مثال سے دے دیتا ہوں کہ بچے کھیل رہے ہیں، آپ کر سکتے ہیں کہ ذرا علیحدہ سے چلے جائیں، آپ بھی سوچتے ہیں کہ نہیں میں اسی بیچ راستے سے ہی جاؤں گا، اب وہ بچے کھیلنے کے لیے تیار ہیں، آپ نے بھی اصرار کیا کہ میں بیچ راستے سے ہی جاؤں گا، اب بچے بے بسی سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اب کیا کریں، نہ اس کو بھگا سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، اب وہ کوڑ رہے ہیں، آپ کو بھی ہو رہا ہے کہ یہ کوڑ رہے ہیں، لیکن آپ اپنے چہرے پہ نہیں لائیں، خدا نہ کرے، خدا اس کا بھی حساب لے گا، اس کا بھی خدا حساب لے گا۔ تو خاندانوں میں بہت ہوتا ہے ایسا، کوئی ایسا کام کر دیا ہے جس سے کسی کا دل دکھا ہے، پتہ ہے کہ دل دکھا ہے، لیکن نہ ہم چہرے پہ نہیں لا رہے، تو کیا مثلا خدا جس کا دل دکھا ہے اس کا حساب نہیں لے گا کیا؟ نہیں، اس کا حساب لے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کریں، ہم ان چھوٹی چیزوں سے زندگی بنتی ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کا مستقبل ہوتا ہے یہ کوئی اور نہیں لکھ رہا ہوتا، یہ ہم خود لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے مستقبل کے خالق ہوتے ہیں، اس دنیا میں بھی ہم اپنا مستقبل لکھتے ہیں، آخرت میں بھی اپنا مستقبل لکھتے ہیں، اور یہ عدل خدا ہے، یہ عدل خدا ہے کہ وہ کاموں کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اچھائی کو بھی باقی رکھے گا، پھر جو غلطی کی ہے اس کو بھی باقی رکھے گا۔ تو انسان کو بہت ہوشیار ہونا چاہیے۔ البتہ خدا متعال کا لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنے عدل پر معاملہ ختم نہیں کیا ہے۔ اگر اپنے عدل پہ معاملہ ختم کرتا تو جیسے کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ اگر خدا عدل کا معاملہ کرتا تو زمین پر کوئی انسان باقی نہیں رہتا، سب مر جاتے، سب کا کام ختم ہو جاتا۔ کیوں؟ میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں جو بتا رہی ہیں کہ خدا ہم سے عدل نہیں کر رہا ہے بلکہ خدا ہمارے ساتھ رحم سے پیش آ رہا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ فرض فرمائیے مثلا انسان جب سنجیدگی کم ہوتی ہے جوانی میں، لڑکپن میں، تو چیزوں کو اتنا زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا، بچے ہوتے ہیں، تھوڑا سا لڑکپن کا دور ہوتا ہے تو وہ اتنا زیادہ سمجھ نہیں پاتا۔ اچھا اگر اس دور میں اپنے ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بنتا ہو، بچے ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا انہیں، بعض اوقات پتہ بھی چلتا ہے، کاؤنٹ نہیں کرتے، پتہ ہوتا ہے کہ اس بات سے ماں باپ خوش نہیں ہوتے لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں، اتنا زیادہ محتاط نہیں ہوتے۔ اچھا اگر خدا کسی ماں کے دل کے غم کو بچے کے مستقبل پر ڈالنا شروع کر دے تو میرے خیال میں 2-4 دفعہ تنگ کرے کافی ہے، اس کا مستقبل ختم ہو جائے گا۔ خدا چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ کیوں معاف کر دیتا ہے؟ وہی ماں بار بار کہہ رہی ہوتی ہے کہ معاف کر دے، اس لیے معاف کر دیتا ہے۔ اگر خدا یہ کرتا کہ نہیں جس کسی نے نافرمانی کی آن اسپاٹ سزا ہوگی، ہم تو سب گئے تھے، ہم سب کا کام ختم ہو گیا تھا۔ تو ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اپنے لطف و کرم سے فرشتوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ انتظار کرو، شاید توبہ کر لے گا، شاید پشیمان ہو جائے، شاید کوئی اچھا کام کرے جس کی وجہ سے اس کا یہ غلط اثر ختم ہو جائے۔ خدا تعالیٰ عادل تو ہے لیکن عادل ہونے کے ساتھ ساتھ رحم بھی رکھتا ہے، رحیم بھی ہے، تو اپنے رحم و کرم سے اس نے ہمارے لیے بہت سارے دروازے کھولے۔ اب 2 مثالیں اس کے رحم کی آپ کی خدمت میں عرض کروں، عدل کی 2 مثالیں دے چکا ہوں۔ اگر خدا چاہتا تو یہ کہتا جو دنیا میں کر لیا وہ کر لیا، جو نہیں کیا معاملہ ختم، اب کوئی اضافہ کہیں سے کہیں تک نہیں ہوگا۔ اگر وہ چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کہا جو تم نے کیا ہے تم اس کے ذمہ دار ہو، قیامت کے دن جزا و سزا بھی ہے، برزخ بھی اسی کے حساب سے بنے گی، لیکن پھر بھی اس نے رحم کا ایک دروازہ رکھ دیا، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ جو مر جائے اور اس کے پسماندگان اس کے لیے کوئی اچھا کام کر لیں تو خدا وہ بھی پہنچا دے گا۔ پھر اس نے لطف و کرم کر دیا ہمارے ساتھ، اپنے لطف و کرم سے ہمارے لیے ایک اور موقع چھوڑ دیا۔ تو مثلا اگر میں عقل مند ہوں تو میں مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر کے جاؤں جس کے ثواب سے میں اس زندگی کو جو کبھی ختم نہیں ہوگی فائدہ اٹھاتا رہوں۔ کاش ایسا ہو کہ ہم لوگ اتنے عقل مند ہوں۔ بھئی ایک آدمی جب انویسٹمنٹ کرتا ہے تو کتنا ہوشیاری سے انویسٹمنٹ کرتا ہے، کہتا ہے پیسہ ایسی جگہ لگاؤ جہاں پیسہ بنتا رہے، تھوڑا سا لگاؤ زیادہ بنے۔ آخرت کے لیے ایسے کیوں نہیں سوچتا؟
آخرت کے لیے بھی اس کو ایسے ہی سوچنا چاہیے. یہاں تو 50-60 سال کی زندگی، مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وہاں ابدی زندگی ہے. تو میں کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کہ میرا ثواب میرے مرنے پر بند نہیں ہو، میرا ثواب چلتا رہے. تو اس کے لیے خدا تعالیٰ نے کیا رکھا؟ مثلاً کہا بھی تم اولاد کی اچھی تربیت کرو، بچوں کی تربیت اچھی کرو. اور اسی طریقے سے مختلف چیزیں خدا تعالیٰ نے بتائی ہیں. کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے ممکن ہیں، کچھ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے. مثلا خدا نے کہا کہ بھئی اگر کوئی انسان کچھ لکھ کے مر جائے، کوئی کتاب، کوئی مضمون، کوئی ایسی چیز اہل بیت کی شان میں، مثال کے طور پر کوئی قصیدہ، کوئی شعر، کوئی ایسی چیز لکھ کے مر جائے جس کو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ پڑھتے ہوں اور ہدایت پاتے ہوں، تو جب تک لوگوں کی ہدایت باقی ہے خدا مرحوم کو جزا دیتا رہے گا. اب ماشاءاللہ آپ تصور فرمائیے، جیسے کہ مثلا ابھی یہاں پہ کلام پڑھے جاتے ہیں، خدا شہید سبط جعفر کے مقام کو بلند فرمائے انشاءاللہ. کتنا کلام پڑھا جاتا ہے. اسی طرح مثلا سابقین میں میر انیس کا کلام، الحمدللہ رب العالمین، یہ بڑے نام رہے. مثلا میر انیس نے کسی بادشاہ کے لیے قصیدہ نہیں لکھا. ان سے کبھی کبھی کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ کے مرثیہ پڑھنے میں فلاں نواب صاحب آئے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی 2 جملے پڑھ دیں، آپ 2 بند پڑھ دیں. وہ تو شاعر تھے، وہ تو ایسے ہی بیٹھتے تھے تو ہزاروں بند لکھ سکتے تھے. تو کبھی کوئی آتا تھا بھی نواب وغیرہ کوئی آ گیا، کہا بھئی ان کی شان میں بھی 2 جملے، تو کہتے تھے نہیں، میں جو امام حسین کے لیے بولنے والا ہوں کسی اور کے لیے نہیں بولوں گا، میں امام حسین کے لیے بولوں گا. اب امام حسین نے بھی ان کا نام بلند کیا. کسی شاعر کو سوز و سلام و مرثیے میں وہ مقام نہیں ملا ہے جو میر انیس کو حاصل ہوا. اسی طرح علماء ہیں، خدا متعال نے ان سب کے لیے کار خیر کے دروازے کھول دیے. تو ہم اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد کے لیے کون سا ایسا کام ہے جس سے انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں فیض نصیب فرماتا رہے گا. جیسے میں نے عرض کیا، کتاب ہوتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی مسجد بنوا دیں اچھی جگہ پہ جہاں پہ ضرورت ہے. میں نے سنا ہے بہت ضرورتیں ہیں سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر، چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں، 2 کمروں کی، 1 کمرے کی، 1 کمرہ، تھوڑی سی فیسلٹیز، بہت زیادہ پیسہ بھی نہیں چاہیے ہوتا، 2-4 لوگ مل کے بھی کر لیں تو ہو سکتا ہے. تو کوششیں کریں کہ ہم اور آپ مرنے سے پہلے ایک اچھی جگہ کے اوپر لگا کے مریں، تاکہ انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اس کی جزا ہمیں ملتی رہے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ تو ایک جگہ ہو گئی خدا کے رحم کی. ایک اور بہت بڑی جگہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنا رحم دکھایا ہمارے اوپر، اپنا لطف و کرم کیا، اور وہ یہ تھا کہ خدا نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے. خدا نہ کرے نہ ہوتا تو پھر ہم سب گئے تھے، کچھ نہ کچھ گناہ ہوتے، ان گناہوں کا اثر ہوتا، اور وہ جو گناہوں کا اثر ہوتا وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دیتا، ہماری معنوی زندگی تباہ ہو جاتی ان گناہوں کی وجہ سے. لیکن خدا متعال نے لطف و کرم کیا. جیسے کہ ایک مشہور روایت ہے کہ جب حضرت آدم نے دیکھا کہ بھئی شیطان جیسا طاقتور دشمن ان کے سامنے آیا ہے، تو حضرت آدم نے خدا سے دعا کی کہ خدایا تو نے شیطان کو اتنی طاقتیں دے دیں، یہ میرا دماغ بھی پڑھ لیتا ہے، یہ میری نیتوں کو بھی جان لیتا ہے، یہ مجھے وسوسے بھی کر سکتا ہے، اور تو نے قیامت کے دن تک کے لیے اس کو مہلت بھی دے دی. تو نے میرے دشمن کو اتنا طاقتور کر دیا، تو میرے لیے کیا رکھا؟ تو اس میں خدا متعال نے حضرت آدم کو کچھ وعدے کیے، اور حضرت آدم سے کہا کہ میں نے تمہاری نسل کے لیے ایسا رکھا ہے کہ گناہ کا ارادہ کریں تو گناہ نہیں لکھوں گا جب تک کہ عمل نہیں کریں گے، لیکن نیکی کا ارادہ بھی کریں گے تو نیکی لکھوا دوں گا. کہا میں تمہیں رحم کیا تمہاری نسل کے اوپر، نیکی کے ارادے پر بھی نیکی لکھواؤں گا. اس کے بعد کہا کہ اگر نیکی کر لے تو ثواب لکھوا دوں گا، لیکن اگر گناہ کرے گا تو صبر کرواؤں گا، شاید واپس آ جائے، اس کو موقع دوں گا کہ یہ واپس آئے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ایسا بھی رکھوں گا کہ اگر زندگی کے کسی بھی ٹائم میں مرنے سے پہلے واپس آ گیا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے، میں اس کو سنا چکا ہوں شاید آپ کے سامنے، کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا، گاڑی والا جو گاڑیاں صحیح کرتا تھا، میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں پر ہو اس لیے میں گاڑی کا زیادہ خیال نہیں کرتا، تم اچھے میکینک کو تم صحیح کر لو گے. تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں خدا نہیں ہوں، خدا جب کسی کے گناہوں کو بخشتا ہے نا تو 0 میٹر کر دیتا ہے.
ہم لوگ گاڑی صحیح کرتے ہیں تو اس پہ نشان رہ جاتے ہیں، گاڑیاں صحیح ہوتی نہیں ہیں، لیکن خدا کیا کرتا ہے، خدا جب گناہ کو بخشتا ہے تو گاڑی کو 0 میٹر کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا میں خدا نہیں ہوں بھائی، اور یہ واقعاً خدا کا کارنامہ ہے کہ وہ اگر بخش دے تو محبوب بنا لیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی غلطی کرے، ایک تو ہمارا دل معاف نہیں کرتا، ایک کسک باقی رہ جاتی ہے، لاکھ ہم اس سے کہیں بھائی اب ہمارا تمہارا حساب کتاب ختم، کبھی یاد آ جاتا ہے اس نے یہ بات کہی تھی، تو وہ دل کے اندر وہ ذرا سی کسک رہ جاتی ہے، تو دل میں کسک رہ جاتی ہے، بالکل پلین نہیں ہوتے۔ 6 رصد کہ ہم اس کے ساتھ احسان کریں، اس سے نیکی کریں، اس سے دوستی کر لیں، یہ سب نہیں ہوتا۔ لیکن خدا کیا کرتا ہے، خدا ہمیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ اگر کوئی میرا گناہگار بندہ میرے پاس واپس آیا، نہ صرف یہ کہ اس کا حساب صاف کروں گا بلکہ اس کو دوست بھی بنا دوں گا، دوست بھی بنائے گا۔ تو عزیزان محترم، اس کے اوپر تھوڑی سی ہمیں محنت کرنی پڑے گی کہ بھئی یہ جو عمل ہوتا ہے خدا کی دوستی حاصل کرنے کا، گناہوں سے استغفار کا، یہ عمل کیسے ہوتا ہے اور یہ عمل کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب تک یہ اثر باقی رہے گا 2 مشکلات آپ کے سامنے اور میرے سامنے رہیں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ عبادات میں مزہ نہیں آئے گا، جب تک یہ گناہوں کا اثر رہے گا عبادات میں زیادہ مزہ نہیں آئے گا۔ دوسری مصیبت یہ ہے کہ کبھی بھی واپس چلے جائیں گے، کبھی بھی واپس جانا پڑے گا، یعنی ہم عبادتیں کریں گے، تھوڑی سی ترقی ملے گی، وہ گناہ ہمیں پھر دوبارہ پیچھے گھسیٹیں گے، ہم کبھی بھی آگے نہیں جا پائیں گے، بار بار واپس آنا پڑے گا۔ تو یہ 2 مصیبتیں گناہگار کے پیچھے لگی رہتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو لطف نہیں آتا عبادت کے اندر، جبر کرنا پڑتا ہے، وہ مزہ نہیں ملتا، وہ قرب خدا متعال کا جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا ہے۔ اور دوسری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بار بار واپس آنا پڑتا ہے، بار بار انسان کو پھر دوبارہ خدا سے دوری سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ان دونوں کو نپٹانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان استغفار کے مرحلے سے گزرے۔ میں چند پوائنٹس اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی محمد وعجل فرج۔ اب یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ استغفار کیسے کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس موضوع کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آیت اللہ شہید دستغیب کی ایک کتاب مجھے یاد آتا ہے استغفار کے موضوع پر ہے۔ اب یہ استغفار کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے تو بیان نہیں کر سکیں گے، اپنی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ پوائنٹس عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بیمار یہ قبول کرے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے علاج کروانا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے۔ بھئی میں نے 50 سال زندگی گزاری ہے، میں نے پیچھے بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، میں احساس ہی نہیں کر رہا کہ میں گناہ گار ہوں، اہمیت ہی نہیں دے رہا۔ اچھا اگر میں احساس ہی نہیں کر رہا ہوں، اہمیت ہی نہیں دے رہا ہوں، تو میں استغفار کیوں کروں گا پھر؟ اگر استغفار کروں گا بھی تو اوپر اوپر سے کروں گا، تہہ دل سے نہیں کروں گا، میں نے احساس ہی نہیں کیا۔ اب یہ تو بعض انسانوں کے ساتھ خدا متعال لطف و کرم کرتا ہے کہ ان کو یہ دکھا دیتا ہے کہ تمہارے اس گناہ کے اوپر آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ بھی خدا کا بڑا احسان ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی میرے اندر ایک گناہ ہے، میرے اندر ایک خرابی ہے، چاہے وہ کوئی گناہ ہو چاہے وہ نفسانی خرابی ہو، اس کے نتیجے میں میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میں شاید آپ کی خدمت میں ایسے واقعات پہلے کئی دفعہ عرض کیے ہوں گے جس میں لوگوں کو اپنی برزخ کی زندگی نظر آ جاتی ہے، کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ روایت جس میں مولا نے میدان منا میں کسی کو دکھایا کہ دیکھو سارا میدان جانوروں سے بھرا پڑا، تو وہ برزخ کی زندگی تھی جو ان کو دکھائی گئی۔ برزخ کی زندگی بعد میں شروع نہیں ہوتی، برزخ کی زندگی ابھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو میں اور آپ تو برزخ نہیں دیکھ پاتے، تو لیکن یہ کہ ہوتی ابھی بھی ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا نے متعال یہ دکھا دیتا ہے کہ دیکھو برزخ یہ ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا رزلٹ یہ نکلنے والا ہے۔ تو نعوذ باللہ کبھی وہ دیکھتا ہے کہ بھائی میں تو انسان ہی نہیں ہوں، میں نے ایسے کچھ کام کر لیے ہیں جس کے نتیجے میں میری روح انسانیت کے لباس سے باہر چلی گئی ہے۔ تو
تو ایک بندے خدا مجھے کہنے لگا کہ میں مثلا مکہ گیا، میں نے حج کیا اور میں خوب خدا سے گڑ گڑایا کہ خدا میرے ساتھ یہ کر دے، خدا یہ کرے، خدا وہ کرے۔ کہنے کا میں نے کچھ دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور میری شکل کے اوپر جیسے گدھے کا سر لگا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو بہت ہی خراب بات ہوئی۔ میں نے کہا خراب تو ہوئی لیکن ایک لحاظ سے کتنا اچھا ہو گیا کہ تمہیں پتہ چل گیا، یہ بھی خدا کو لطف ہوا۔ نہیں پتہ چلتا ایسے ہی مر جاتا مر جاتے میں اور تم، تو کیا ہو جاتا پھر وہ جھیلنا پڑے گا۔ ابھی تو خدا متعال نے تمہیں دکھایا اسی لیے ہوگا کہ بھئی اس کا علاج کرو کسی طریقے سے، تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی کوئی انسان کی کون سی صفت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی تصویریں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کے چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، پہلا اسٹیپ تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ بیمار ہوں اور علاج کرنا ہے۔ تو سرجری پہ تو وہ تیار ہوگا جس کو یہ پتا ہو کہ سرجری نہیں ہوئی تو میں مارا گیا، ورنہ کوئی کیوں سرجری کروائے گا۔ سب سے پہلے تو اس کو ریئلائز کرنے۔ اب ممکن ہے کوئی مجھ سے پوچھے بھائی میں کیسے ریئلائز کروں کہ میرے گناہوں سے کیا ہو رہا ہے، تو میں کہوں گا کہ بھائی یہی سوچ لو کہ جو معنوی ترقی مجھے ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی، اس کا مطلب ہے کوئی خرابی ہو گئی ہے، کوئی معاملہ خراب ہو گیا، جتنا مجھے آگے جانا چاہیے تھا میں اس سے محروم کیوں ہوں۔ تو حساب کتاب کرو۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو سوچ سکتا ہے انسان، اور اس کے بعد یہ سوچے کہ بالآخر مجھے جواب دینا ہے، بالآخر یہ گناہ جو ہیں یہ میری جان نہیں چھوڑیں گے۔ ایک تو اس طرح سوچ سکتا ہے، دوسرا اس طرح بھی سوچے کہ استغفار کرنے پر بھی خدا نے بہت وعدے کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ذرا سا فرق کیا ہے، ایک دفعہ میں یہ سوچتا ہوں میرے اندر گناہ ہیں، ان گناہوں سے مجھے جان چھڑانی ہے استغفار کر کے، پھر ایک دفعہ میں سوچتا ہوں خود استغفار عبادت ہے، خود استغفار بھی عبادت ہے، اس کے اوپر خدا نے بہت وعدے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ جو یہ کرے گا استغفار کرے گا ثم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمددکم باموال وبنین، خدا مال اور اولاد سے نصرت کرے گا اس کی جو استغفار کرے گا۔ جو استغفار کرے گا خدا متعال اس کے لیے اپنے معنوی دنیا کو گردش میں لے آئے گا، معنوی دنیا اس کے لیے کام کرے گی۔ خود استغفار کے اثرات، تو آپ کو کامیابی چاہیے زندگی میں، استغفار کرنا سیکھیں۔ گناہوں کا اثر ختم کرنا ہے، استغفار کرنا سیکھیں۔ ہمارے پاس رسول اللہ کی روایت موجود ہے استغفار کرنے کے سلسلے میں۔ ایک عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ ہر روز 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ اب نہیں معلوم 70 کا مطلب یہاں 70 ہے یا 70 کا مطلب کثرت ہے، ممکن ہے کثرت مطلب ہو، لیکن چلیں ہم 70 لے لیتے ہیں۔ تو چلیے میں اور آپ اپنی زندگی میں ایک کام شروع کریں، روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ اس کو طے کر لیں کہ بھئی ہم نے طے کر لیا کہ ہر روز صبح مثلا یا رات کو سونے سے پہلے، پھر رات کو سونے سے پہلے جھمیلے اتنے آ جاتے ہیں، بچے یہ وہ، تو پھر انسان بھول جاتا ہے، بعض اوقات وہ توجہ نہیں دے پاتا۔ اگر کوئی کر سکے تو رات کو سونے سے پہلے کر لے، لیکن مثلا صبح کو رکھ لے، جب ذرا پریشانیاں کم ہوتی ہیں، انسان ذرا نسبتاً تنہا ہوتا ہے، تو ہر روز صبح کو 70 دفعہ استغفار اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اور جب استغفار کرے یہ سوچ کے کرے کہ اس کے اوپر خدا نے وعدے کیے ہوئے ہیں، اس سے میرے گناہوں کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے استغفار کی اہمیت کو قبول کرنا کہ ہاں مجھے گناہ ہیں، مجھے ان سے جان چھڑانی ہے، اور وہ استغفار کے ذریعے سے۔ دوسرا مرحلہ ہے یہ جو گناہ سے استغفار کرنا ہے، اس کے لیے بھی توفیق چاہیے۔ ہر آدمی کو نصیب ہوتا ہے کہ استغفار کرے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے اس کے لیے بھی توفیق چاہیے۔ یہ توفیق کہاں سے لاؤں؟ یہ بھی تو نصیب نہیں ہوتا۔ ایک دن استغفار کرتا ہوں، دوسرے دن بھول جاتا ہوں، پھر 5 دن بعد یاد آتا ہے کہ اوہو سوچا تھا کہ ہر روز کروں گا، پھر سوچتا چلو آج تو رہ گیا کل کرتے ہیں، پھر پتہ چلا کہ پھر ختم ہو گیا معاملہ۔ توفیق چاہیے اس کے لیے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ تو پھر اس کے لیے ایک کام کریں کہ ہر روز سید الشہداء کی ایک زیارت پڑھ لیں، ہر روز امام کی ایک زیارت پڑھ لیں۔ تو مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ زیارت میں کوئی ایسی تاثیر ہے انسان کو ڈوبنے نہیں دیتی، انسان کو اوپر رکھتی ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ایک آدمی پانی کے اوپر ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے، ایک دفعہ ایک آدمی سیدھا غرق ہو جاتا ہے۔ یہ جو زیارت سید الشہداء ہے یہ کسی کو کمال پہ پہنچاتی ہے،
کچھ نہیں کرتی، ڈوبنے نہیں دیتی، باقی رکھتی انسان کو۔ تو کم سے کم کام یہ کرے انسان، زیارت پڑھے۔ میں نے اگر اللہ کی توفیق ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی تو انشاءاللہ زیارت پڑھنے کے آداب پر بھی عرض کروں گا۔ جیسے نماز پڑھنے کے آداب پہ کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے، زیارت کے اوپر بھی عرض کریں گے، پھر آپ اس کے اوپر بھی عمل کر کے دیکھیے گا۔ آپ جیسے کر ہی رہے ہیں آپ لوگ، لیکن اور کر لیجیے گا۔ تو پہلا پوائنٹ تھا کہ استغفار کی اہمیت، گناہوں کے خاتمے کی اہمیت، تو میں نے عرض کیا۔ دوسرا پوائنٹ تھا یہ توفیق کیسے ملے گی۔ توفیق ملنے کے لیے کیا کریں کہ سید الشہداء کی کوئی زیارت کریں۔ ایک اور کام کر سکتے ہیں، کسی ایک نیک کام کا زندگی میں اضافہ کر لیں، اور یہ نیک کام بڑھائیں خدا سے یہ معاہدہ کر کے کہ خدایا یہ میں نیک کام بڑھا رہا ہوں تاکہ تو مجھے استغفار کی توفیق دے دے۔ استغفار اتنی اہم چیز ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ نے کوئی نیک کام سنبھال لیا، آپ کے رشتہ داروں میں خدا نہ کرے کوئی یتیم تھا، آپ نے کہا کہ چلو بھائی اس کی تعلیم کا خرچہ میں اٹھا لوں گا۔ خدا نہ کرے آپ کے خاندان میں یا دور دراز میں کوئی بہت ہی مصیبت میں تھا، کوئی ایسا ہے کہ اب بڑھاپے کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا ہے، محتاجی آ گئی ہے نعوذ باللہ، آپ نے کہا کہ چلو اس کا کچھ بندوبست میں کروں گا۔ تو کوئی چیز آپ نے اچھا کام جو دوسرے کے کام آ جائے آپ نے سنبھال لیا اس نیت سے کہ خدا انشاءاللہ اس کے نتیجے میں مجھے استغفار کی توفیق دے گا۔ تو عزیزان محترم یہ 2-3 پوائنٹ ہو گئے، 2-3 مرحلے ہو گئے۔ اب ایک تیسرا مرحلہ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ فرض کریں میری عمر 50 سال ہے، آپ میں سے ظاہر ہے بچے بھی ہیں یہاں پر جن کی عمریں کم ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے کہے یاد کرو تم نے بالغ ہونے سے اب تک کتنے گناہ کیے، یاد آئے گا؟ کتنے یاد کروں؟ اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو میں ایک بلینکٹ کہتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ کافی ہے؟ ہاں کہنے کو تو کافی ہے۔ اگر ایک امام جماعت نماز پڑھانے والا ہے، میں نے اس سے کوئی غلطی دیکھی ہے اور وہ میرے سامنے ایک دفعہ کہہ دیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب یا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کافی ہے۔ میں حسن نیت یہ دکھاؤں گا کہ خدا انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں اپنے آپ سے پوچھوں آیا واقعاً ایک دفعہ استغفار کہوں ان گناہوں کو سوچے بغیر یہ بہتر ہے یا گناہوں کو یاد کرنا ضروری ہے؟ تو میں آپ کو عرض کر دوں، علم اخلاق میں اساتذہ کہتے ہیں گناہوں کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اب مصیبت ہے کہ میں یاد کیسے کروں، میں کہاں سے یاد کروں؟ اس کام کے لیے وہ ایک طریقہ بتاتے ہیں، اس کام کے لیے بھی وہ ایک طریقہ بتاتے ہیں، کیونکہ استاد ہیں وہ لوگ، ماہر فن ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام کیسے نپٹے گا، اس کے لیے ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ اب میں چند منٹس آپ کے اور لوں گا اور استغفار کے اس طریقے پہ گفتگو کروں گا۔ تو یہ تیسرا لیول ہو گیا۔ پہلے لیول میں استغفار کی اہمیت کو احساس کرنا، دوسرے لیول میں استغفار کی توفیق کو حاصل کرنا کہ یہ توفیق باقی رہے کہ میں کرتا رہوں، اور تیسرے لیول میں استغفار کا طریقہ کیا ہوگا۔ اب فرض کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو تشریف فرمائے یہاں پر یہ سوچ لیا کہ ہم 70 دفعہ استغفار کریں گے۔ اب میں آپ کی خدمت میں کوئی ایسا طریقہ عرض کروں کہ جو آدمی ہر روز 70 دفعہ استغفار کر رہا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ صاف ہو سکیں، کوئی طریقہ ایسا؟ اب ایک دن میں تو نہیں ہوگا یہ استغفار، میرے جیسے کہ استغفار بھی پتہ نہیں ایک دن میں 70 دفعہ کہوں گا، شاید ایک دل سے نکلے گی، 2 دل سے نکلیں گی، کچھ پتہ نہیں ہے کیا کریں گے۔ تو اب ساری زندگی کریں گے انشاءاللہ، خدا نے متعال پیچھے سے صاف کر دے گا۔ کیسے ہوگا؟ ایک طریقہ، کئی طریقے ہیں، ایک ایک کر کے آزماتے رہیے، سب کی ضرورت ہے ہمیں۔ اس کو شروع کرتے ہیں، اللہ انشاءاللہ برکت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
اتنا اچھا ہے کہ انسان مولا امیر المومنین سے توفیق طلب کرے کہ مولا ہمیں صحیح استغفار کی توفیق نصیب کر دے. ہمارے پاس یہ جو وسائل خداوند متعال نے یہ جو وسیلے دیے ہیں، جس میں پنجتن کا وسیلہ ظاہر ہے سب سے اہم وسیلہ ہے، اس وسیلے سے ان کا قرب حاصل کرنا چاہیے، ان کا قرب حاصل. اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ پسند کریں گے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو کر ان کے پاس جائیں. تو آپ امیر المومنین کے نام پر ان سے طلب کر سکتے ہیں کہ مولا استغفار کی توفیق نصیب ہو جائے انشاءاللہ. کیسے استغفار کریں؟ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے 70 دفعہ استغفار کرنا ہے، تو آپ اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ مثلا پہلے 10 دفعہ استغفار کروں گا، کل 24 گھنٹے میں جو میں نے کام غلط کیے ہوں اور یاد کرنے کی کوشش کروں. کہ مثلا کل صبح آپ اٹھے، آپ نے استغفار کرنا شروع کیا، آپ نے سوچا 10 دفعہ استغفار کروں گا ان گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اور آپ یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا جو آپ نے آخری 24 گھنٹے میں کیے. تھوڑا کنسنٹریٹ کیجیے گا کہ بھئی کوئی گناہ ایسا یاد آتا ہے، تو اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کو یاد آنا شروع ہوگا. پھر آپ کہیں 10 مرتبہ استغفار کرتا ہوں پچھلے ایک ہفتے کے گناہوں پر، آہستہ آہستہ کر کے پیچھے لے کے جائیں. پھر 10 دفعہ استغفار کرتا ہوں پچھلے مہینے کے گناہوں پر. پھر 10 دفعہ استغفار کرتا ہوں پچھلے ایک سال کے گناہوں پر. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پیچھے لے جاتے ہوئے اس کو اپنے بلوغ تک لے جائیں، اور سارے گناہوں کو اس طرح سے کور کرنے کی کوشش کریں. اور کوشش کریں کہ جس زمانے کو آپ کہہ رہے ہیں اس زمانے کے کوئی گناہ آپ کو یاد آئیں کہ ہاں اس دور میں یہ غلطیاں کر رہا تھا. اچھا، اب میں نے سال بتایا، آپ سال نہ کریں، کچھ اور کر لیں. مثال کے طور پر آپ یہ کر لیں کہ بھئی میں 2 سال پہلے اس گھر میں آیا تھا، 10 استغفار پچھلے 24 گھنٹے کے، 10 استغفار پچھلے ہفتے کے، 10 استغفار پچھلے مہینے کے، پھر 10 استغفار جب سے میں اس گھر میں آیا ہوں، پھر 10 استغفار جب سے اس سے پہلے والے گھر میں، مثال جب سے میں نے کالج چھوڑا، یونیورسٹی چھوڑی، اس کے بعد سے اب تک جو پروفیشنل لائف میں آیا تو میں نے کچھ گناہ کیے. پھر 10 استغفار اس ٹائم کے جب میں کالجز میں تھا تو میں نے کچھ گناہ کیے ہوں گے، ان کو اس طرح کر کے 10 کرتے ہوئے آپ اپنی پوری زندگی کو شامل کریں. یہ ایک طریقہ ہو گیا. یہ ہو گیا ٹائم بیس، وقت کی بنیاد پر آپ پیچھے گئے. اب ایسے بہت سارے طریقے ہیں، میں سب آپ کی خدمت میں تھوڑا تھوڑا عرض کرتا ہوں اللہ سے توفیق طلب کرتے ہوئے انشاءاللہ. اچھا، میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ کسی ایک کو 2 کو آپ عمل میں لے کر آئیں گے. اور انشاءاللہ ہدف کیا ہے ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہ جو امام تشریف نہیں لا رہے یہ بالآخر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے نا. اگر لوگ پاکیزہ ہو جائیں تو امام کی تشریف لانے میں آسانی نہیں ہو جائے گی، یقیناً آسانی ہو جائے گی. تو ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم سب مل کر اپنے گناہوں کی اتنے استغفار کر لیں کہ ہمارے مولا تشریف لے آئیں انشاءاللہ. اس سے اپنے امام کی نصرت کریں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم امام کی نصرت کے لیے کیا کریں، تو میرا ذہن یہ کہتا ہے بھئی سب سے پہلے نصرت کے لیے تو یہ کرو کہ اپنے گناہوں کی استغفار کر لو. جب زمین پہ پاکیزہ لوگ بڑھیں گے تو خدا کا لطف و کرم ہوگا، امام بھی تشریف لائیں گے. لیکن اگر زمین پہ گناہ گار لوگ بڑھتے رہے تو پھر کیسے امام تشریف لائیں گے؟ تو انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعلى دوسرا طریقہ کار ہم اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ خداوند متعال نے مجھے مختلف اعضاء و جوارح دیے ہیں اور ان اعضاء و جوارح سے کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں. تو مثال کے طور پر کیا مجھے یاد آ سکتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا کیا گناہ کیے ہوں گے؟ تو اپنے ذہن میں سوچوں. تو مثلا
70 دفعہ ایک دن صرف گناہوں پہ استغفار کروں جو میں نے آنکھوں سے کیے ہوں گے. صرف یہ یاد کرنا کافی ہوگا کہ کچھ چیزیں غلط دیکھی ہوں گی؟ کہتے ہیں نہیں، گناہ کو یاد کرو، گناہ کو یاد کرو جو تم نے کیے ہیں، جتنا بھی یاد کر سکے. تو 70 دفعہ آنکھوں کے گناہوں کی استغفار کر لیں. میں آپ کی خدمت میں 70 دفعہ عرض کر رہا ہوں نا، یہ اساتذہ ایسے نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں ایک چھٹی کا دن لے لو، صبح سے شام تک آنکھوں کے گناہوں کی استغفار کرو. وہ اس طرح کہتے ہیں. میں کم کر کے کہہ رہا ہوں چلو 70 دفعہ سے شروع تو کریں، ورنہ ہمارے گناہ کیا 70 گناہ ہیں کیا آنکھوں کے؟ نہیں، معلوم نہیں، 70 تو یوں پورے ہو جائیں گے. وہ اس طرح سے کہتے ہیں شروع تو کریں ہم. پھر کانوں سے جو گناہ کیے، سب سے مصیبت زبان سے کتنے گناہ کیے؟ 70 کافی ہوں گے؟ ایک دن شاید لگے گا، بہت وقت لگے گا ہمیں کہ ہم زبان کے گناہوں سے توبہ کر پائیں، استغفار کر سکیں. تو کیا کریں میں اور آپ؟ اس طرح سے کر لیجئے. مثلاً ہفتے میں ایک دن رکھ لیں، یا مثلاً ایک ہفتہ رکھ لیں صرف ٹائم بیس. تو مثلا ایک ہفتہ آپ نے ٹائم بیس گناہوں کی استغفار کی، پھر ایک ہفتہ آپ نے شروع کیا اعضاء کی بنیاد پر. ہفتے کے دن آنکھوں کی، اتوار کے دن کانوں کی، فلاں دن زبان کی، ہاتھوں کی. شکم سے جو گناہ کیے ہیں، نہیں معلوم کیا کھایا ہے، سب کچھ حلال تھا، نہیں شبہ بھی ہوگا، اس کا کیا ہوگا پھر؟ اس طرح بہت سارے مسائل ہیں. ان تمام گناہوں کی ہو گئی. یہ 2 طریقے ہو گئے. پھر ایک اور مسئلہ ہے، خداوند متعال نے میرے اوپر حقوق الناس واجب کیے ہیں، میں نے والدین کے حق میں کوئی گناہ نہیں کیا، نہیں معلوم کتنے گناہ کیے ہوں گے. ایک دن 70 مرتبہ استغفار کروں ان گناہوں پہ جو والدین کے حق میں کیے ہیں. یاد کروں بچپن سے لے کے اب تک میں نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں، یاد کرنے کی کوشش کروں جتنا یاد کر سکتا ہوں. اچھا ابھی تو میں نے والدین شروع کیا ہے، صلہ رحم کتنا وسیع ہے. والدین کے بعد بھائی بہن کا معاملہ آتا ہے، پھر صلہ رحم میں آ جاؤں تو نہیں معلوم چچا، ماموں، آئزہ، اقربا، ان کے حق میں گناہ کم ہوئے ہوں گے، نہیں معلوم کتنے گناہ کیے ہوں گے، ان کے لیے کروں. اچھا تو ہمسایوں کے حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ زندگی بھر میں نے ہمسایوں کے حقوق ادا کیے ہیں کیا؟ نہیں معلوم. گناہوں پہ استغفار کرو. یہ ہو گئے انسانوں کے چیپٹر میں. اب یہ کتنے ہوں گے اللہ جانتا ہے. ان سب پہ استغفار کی جانی چاہیے. اچھا آپ ممکن ہے اب جسے آپ تھک گئے ہوں، آپ کہیں گے بھائی یہ بہت ہو گئے، اب اتنے میں ہم لوگ ختم ہو جائیں گے. ہم نہیں بھائی، پوری زندگی استغفار کرنا ہے. اور میں نے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہیں، مجھے نہیں معلوم. دیکھیے ابھی میں عرض کرتا ہوں، ہم نے ساری کمائیاں صحیح کی ہیں، کمانے میں کسی پہ کوئی گناہ نہیں کیا، کسی کا کوئی حق نہیں مارا، ساری کمائی صحیح ہے ہماری. استغفار نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اچھا جتنی زندگی میں اجنبی ملیں، آج تک سارے اجنبیوں کے ساتھ ہمارا رویہ صحیح تھا کیا؟ اجنبیوں نہیں معلوم. اچھا میں اپنا حساب کرتا ہوں، میں نے ساری مجلسوں میں جو کچھ پڑھا سب صحیح تھا، مجھے استغفار نہیں کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، تو آپ کو بھی کرنا چاہیے. جتنے میں نے فیصلے کیے زندگی میں سب صحیح تھے، سب کی بنیاد خدا تھی، سب پسند ناپسند میری خدا کے مطابق تھی. استغفار نہیں ہونا چاہیے؟ اتنے استغفار کی کیٹیگریز نکلیں گی، اللہ جانتا ہے. میں ساری زندگی استغفار کرتا ہوں، ختم نہیں ہوں گی یہ. تو دیکھیے میں نے ابھی آہستہ آہستہ اسی لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا، شروع سے نہیں بتایا تھا کہ کتنا ڈھیر ہو جائے گا ابھی، اس سے میں شروع سے آہستہ آہستہ عرض کیا. دیکھیے ٹائم کی بنیاد پہ استغفار ہوئی، اعضاء و جوارح کی بنیاد پہ استغفار ہوئی، حقوق الناس کی بنیاد پہ استغفار ہوئی، اللہ کے حقوق. ساری نمازیں صحیح پڑھی ہیں، سب توجہ سے پڑھی ہیں، سب میں آداب کا خیال رکھا ہے کیا؟ ایسا ہماری بعض نمازیں، خدا سے استغفار کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، مجھے جیسے کو شاید میری بعض نمازیں اہانت زیادہ لگیں گی.
اگر میں کہیں اور دیکھ رہا ہوں، کہیں اور سوچ رہا ہوں اور خدا کو کہہ جا رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو اہانت ہے، یہ میں سوچ ہی نہیں رہا ہوں اصلاً، تو کیا کیوں نہ ہوں پھر اپنے منہ سے اللہ اکبر اور سوچتا کہیں اور ہوں، یہ تو الٹا اہانت ہے۔ تو ہماری پتہ نہیں کتنی نمازیں ایسی ہو جائیں گی جس پہ ہمیں استغفار کرنی پڑ جائے گی کہ خدا یہ جو نماز پڑھی تو الٹا ہی کام ہو گیا ہے، یہ تو بجائے صحیح کرنے کے اور خراب کیا ہم نے۔ تو اعزان محترم، استغفار کے چیپٹرز بہت ہو جائیں گے۔ تو مثلا میں ایک دفعہ، ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ استغفار کروں ان سارے بچوں کے لیے جن کے ساتھ میں اچھی طرح پیش نہیں آیا ہوں گا۔ میں نے اسکول میں پڑھایا ہے 10 سال، ابھی اگر مجھ سے کوئی یہ کہے تم نے جو 10 سال میں اسکول میں پڑھایا نا، تم نے جتنے بچوں کے نمبرز دیے ہیں، خدا سب کا پوچھے گا کہ 2 نمبر زیادہ کیوں دیے، کم کیوں دیے؟ میں جواب دے سکتا ہوں؟ مجھے ابھی بھی کوئی اسکول کا بچہ ملتا ہے تو کبھی موقع لے کے میں اس سے کہتا ہوں دیکھو بیٹا کچھ نمبر دیے ہوں گے معاف کر دینا، کیونکہ ان کا بھروسہ نہیں ہے، یہ زیادہ کم ہو جاتے تھے۔ تو ایک آدھ بچے کو مجھے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی پھر کسی کو میں نے شاید اسکول کے پڑھائی کے دوران کبھی مارا بھی ہوگا، کل قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ تم بچوں کو کبھی ملتے ہیں تو کہتا ہوں بھائی ایسا ہے، ادھر سے ذرا معاملہ صاف کر دینا۔ اچھا وہ اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے بچے معاف بھی کر دیتے ہیں، پتہ نہیں خدا بھی معاف کر ہی دے گا انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، استغفار کے ٹاپکس بہت زیادہ ہیں، استغفار کے ٹاپک کم نہیں ہے۔ اچھا کوئی ممکن ہے مجھ سے کہے کہ بھائی یہ زیادہ ہے، تو میں اس کو ایک اور بات سناؤں گا۔ اگر خدا سارے گناہوں کو ہمارے جمع کرنا شروع کر دے، ایک 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 ایک، کتنے ہو چکے ہوں گے؟ بھائی میں ایک روڈ پہ چل رہا ہوں، ہمیشہ آنکھوں کو کنٹرول میں رکھا ہے میں نے۔ جیسے ہمارے پاس روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صحرا میں پہنچے، لوگوں نے کہا یہاں لکڑیاں نہیں ہیں جلانے کے لیے، اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جا کے جمع کرو، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھی ہوں نا ان سب کو جمع کر لو۔ اب جو لوگوں نے سب نے جا کے جمع کرنا شروع کیا، صحرا میں سب لوگوں نے جمع کیا، ایک ڈھیر لگ گیا لکڑیوں کا، بہت ساری لکڑیاں ہو گئیں۔ تو رسول اللہ نے کہا تم شروع میں کہہ رہے تھے کہ یہاں لکڑیاں نہیں ہیں، اب دیکھ رہے ہو اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ کا تربیت کا انداز یہ تھا، درس نہیں ہوتے تھے، ایسی تربیت دیتے تھے۔ فرمایا یہ ڈھیر دیکھ رہے ہو نا، قیامت کے دن جب خدا تمہارے گناہوں کو نکالے گا تو پھر ایسے ہی ہو جائے گا۔ ابھی دیکھو گے تمہیں کوئی گناہ نظر نہیں آئے گا، لیکن جب خدا ایک ایک کر کے چننا شروع کرے گا تو تمہارے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ پھر بھائی میں آج صبح سے اب تک کیا کچھ کر چکا ہوں اللہ جانتا ہے۔ ساری نمازیں وقت پہ نہیں پڑھی ہیں، ساری نمازیں توجہ سے نہیں پڑھی ہیں، ان میں پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں استغفار کا مورد ہیں۔ اچھا وہ جو خدا عادل ہے اور میں نے یہ ساری غلطیاں کی ہیں، میرے نفس پہ اثر باقی ہے یا نہیں ہے؟ اثر باقی ہے، پھر میں معنوی ترقی کر سکتا ہوں؟ یہ جو آیت اللہ العظمیٰ بہجت کا نام اتنا اونچا ہوا اور اتنی زیادہ انہوں نے ترقی کی، اس کا ایک راز یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بالغ ہونے سے پہلے معنویت کا سفر شروع کر چکے تھے۔ ان کے ساتھ جو بہت بڑا کارنامہ ہوا ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے کہ وہ بالغ ہوتے وہ اپنی معنویت کے سفر میں آگے جا چکے تھے۔ تو انہوں نے بلوغ کے بعد کوئی گناہ کیا ہی نہیں پھر، یا اگر کیا ہوگا تو ان کے اپنے اسٹینڈرڈز میں ہوگا، ہم لوگوں کے اسٹینڈرڈز میں کوئی گناہ نہیں کیا، اپنے اسٹینڈرڈز میں شاید کیا ہوگا۔ تو ان کو یہ سب سے بڑی فیسلٹی مل گئی، اس وجہ سے وہ اتنا بڑا آپ ان کا نام دیکھ رہے ہیں، اتنا ان کا احترام دیکھ رہے ہیں اور عرفاء کے درمیان حتیٰ۔ تو عزیزان محترم ہم لوگ کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضل و کرم سے امید ہے، ہمیں ان کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ان کی شفاعت انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہوگی۔ لیکن اس دنیا میں تو کوشش کرنی پڑے گی نا، اس قابل تو بنانا پڑے گا کہ ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو سکے، اور پروردگار عالم نے ہمیں وسیلے دیے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہی کہ خداوند متعال نے سید الشہداء کے نام پر بیٹھنا نصیب کیا ہے، اس کا مطلب ہے خدا ہمارے اندر کوئی ترقی دیکھنا چاہتا ہے، کوئی کمال دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ان تمام تر گناہوں کے ساتھ جب ہم سید الشہداء کے لطف و کرم کو دیکھتے ہیں اور اس احسان کو دیکھتے ہیں جو خدا امام حسین کے نام پہ کرتا ہے، تو امید بنتی ہے کہ خدایا ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، کوشش کریں گے استغفار کرنے کی، لیکن ہمارے استغفار میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے
لیکن خدایا تیرے نبی کے چاہنے والے ہیں، تیرے نبی کے خاندان کے چاہنے والے ہیں، ان کے نام پہ جمع ہوتے ہیں، ان کے نام پہ کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی ان کے نام پہ غم بھی لیتے ہیں، اور خدا کو یہ پسند ہے۔ افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ، بہترین عمل یہ ہے محبت اللہ کی خاطر کرے، دشمنی اللہ کی خاطر کرے۔ تو آپ الحمدللہ، میں اور آپ سید الشہداء کی محبت کے نام پر یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اور محبت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کے درد کو، اس کے غم کو اپنے دل میں احساس کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مائیں ہوتی ہیں، اگر ان کے بچوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو خود بخود انہیں احساس ہونے لگتا ہے۔ بہت دفعہ ہوا ہے دنیا میں کہ بچہ ماں سے دور ہوتا ہے، لیکن ماں کو کچھ احساس ہونے لگتا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، تو وہ بیچاری تڑپنے لگتی ہے۔ میں ایک بات سوچتا ہوں کہ ماں اپنے تعلق کی وجہ سے بچے سے دور ہوتی ہے، لیکن اس کی مصیبت پہ تڑپنے لگتی ہے، جبکہ نہیں جانتی مصیبت آئی ہے۔ اور اگر ماں کو پتہ ہو کہ مشکل میں ہے تو پھر تو ساری ساری رات جاگ بھی لیتی ہے، مصیبت سہ لیتی ہے۔ تو میں ایک بات سوچتا ہوں، وقت کے امام جب اپنے چاہنے والوں کے بچوں کو یتیم ہوتا دیکھتے ہوں گے، ماں سے تو زیادہ چاہتے ہیں۔ ماں کے تو 2-4 بچے ہیں، ان کو دیکھتی ہے تو تڑپتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم جب ہمارے امام اپنے چاہنے والوں کے بچوں کو یتیم ہوتا دیکھتے ہوں گے، نہیں معلوم ان کے قلب مقدس پہ کیا گزرتی ہوگی، کس طرح اس غم کو احساس کرتے ہوں گے۔ ایسا میں تو سوچتا ہوں کہ بھئی ہم لوگ جب دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مثلا فلاں ماں مشکل میں ہے تو اس کو تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں۔ وقت کا امام وہ مظلوم امام ہے جو غیبت میں روتا ہے، غیبت میں روتے ہیں، اور ہماری طرف سے ان کے پاس تسلی کا کوئی لفظ بھی نہیں جاتا۔ ہم اس بات کو تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا آدمی شہید ہو گیا، ہمارا کوئی چاہنے والا تھا اس کے بچے یتیم ہو گئے، تو ہم جا کے شہید کے خاندان کو بعض اوقات پرسہ دیتے ہیں، اس کے پسماندگان کو صبر کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ میرے امام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ اپنے امام سے عرض کروں کہ مولا، آپ کی قوم آپ کا انتظار کرنا چاہتی ہے، شاید ہم میں کوتاہی رہ گئی ہے، ہم نے اپنے امام کی محبتوں کو ایسے احساس نہیں کیا ہے، ان کے درد اور ان کے غم کو بھی احساس نہیں کیا ہے۔ لیکن ان کے اجداد نے بہت دفعہ یہ بات دکھائی ہے کہ کتنا اپنے چاہنے والوں کے غم کو احساس کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، کاش ایسا ہوتا ہم اپنے امام کو یہ بات کہہ پاتے کہ مولا ہمیں آپ کے غم کا احساس ہے، ہمیں آپ کی تکلیف کا احساس ہے۔ کاش ہم اتنے اچھے ہو جاتے کہ امام کو اس غم اور تکلیف سے باہر لے آتے، ان کا ظہور ہو جاتا، وہ نصرت کرتے پھر اپنے امام کی، ظالموں کا مقابلہ کر لیتے، مظلوموں کو فتح ہو جاتی۔ لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، لیکن ہمیں معلوم ہے وہ اور ان کے اجداد کتنا اپنے ماننے والوں کو چاہتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے۔ ایسا ہمارے پاس روایت موجود ہے 2 شہزادوں سے، امام حسن امام حسین سے، کہ ہماری والدہ رات کے آخری پہروں میں اپنے چاہنے والوں کو دعائیں دیا کرتی ہیں۔ امام حسن امام حسین نے روایت فرمائی ہے کہ میری ماں کھڑے ہو کر اہل ایمان کو دعائیں دیا کرتی۔ نہیں معلوم اتنی خوش نصیبی ہم لوگوں کے حصے میں آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن ہمارے پاس نشانیاں بہت ہیں۔ مولا امیر المومنین
اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا کرتے تھے اپنے چاہنے والوں کی خاطر. اور سب سے زیادہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ کربلا کے میدان میں دیکھیے گا. آپ کربلا کے میدان میں دیکھیے گا. جب سید الشہداء کربلا کے میدان میں داخل ہوئے تو معلوم تھا کہ میدان شہادت کا میدان ہے. جب 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچے اور پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور بتایا کہ یہ کربلا ہے تو فرمایا ھذا مقام کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کا مقام ہے، غم اور امتحان کا مقام ہے. اس کے بعد وہ عظیم الشان جملے فرمائے ہا ہنا محط رحالنا، یہاں ہمارا پڑاؤ ہوگا، یہاں ہمارے خیمے ہوں گے، یہیں پر ہم شہید کیے جائیں گے، یہیں پر ہمارے مزار بنیں گے. مقتل رجالنا، یہیں پر ہمارے مرد شہید کر دیے جائیں گے. جب سید الشہداء کربلا کے زمین کے مالکوں کو بلاتے ہیں اور ان سے زمین خریدتے ہیں تو زمین کے پیسے دینے کے بعد یہ زمین انہی پہ وقف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے زمین تم سے خریدی لیکن ہم تمہیں پہ وقف کر رہے ہیں، تم اس زمین کا فائدہ اٹھاؤ، لیکن ہمارے لیے 3 کام کر دینا. وہ لوگ کہتے ہیں مولا بغیر پیسے کے بھی ہم یہ کام کریں گے. امام نے فرمایا نہیں، ہم خریدنا چاہتے ہیں لیکن تم ہمارے 3 کام کرنا. عزیزو، کتنی مظلومیت کے لمحات ہونے چاہیے کہ رسول کا نواسہ یہ کہے کہ میرا بے گور و کفن لاشا دفنا دینا. آپ ذرا اپنے دل سے سوچئے گا، اگر غیر بھی کہے کہ میرے باپ کا لاشا پڑا ہے تو انسان کا دل سوچتا ہے کہ بھائی اس کے باپ کا لاشا دفنا دینا چاہیے. کتنی مظلومیت کی بات ہے. علی اور فاطمہ کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرا لاشا پڑا ہوگا. لاشا. پھر دوسری بات فرمائی، وہ بہت ہی عجیب تھی. کہا جب ہماری قبر بن جائے تو دیکھو قبر کے اوپر کھیتی نہ کرنا، پانی نہیں چلانا، قبر کا نشان باقی رکھنا. بھائی دنیا میں کسی سے دشمنی ہو تو مرنے پہ ختم ہو جاتی ہے. امام حسین کے دشمن ایسے بدبخت ہیں، حسین کی قبر سے بھی دشمنی کرتے ہیں. جو تیسرا جملہ ہم لوگوں کے لیے ہے، ہم لوگوں کے لیے زائرین ماشاءاللہ 2-2 3-3 کروڑ جا رہے ہیں، لیکن امام حسین نے جو 1400 سال پہلے وعدہ کیا تھا آج تک نبھا رہے ہیں. بنی اسد سے کہا دیکھو بنی اسد، ہمارے زائر آئیں گے، کھانے پینے کا بندوبست تم لوگ کرنا. میں کہوں گا مولا بنی اسد میں کہاں طاقت ہے؟ 2 کروڑ کو آپ نے کھلایا ہے، 3 کروڑ کو آپ نے پلایا ہے. اور وہ بڑھیا کا واقعہ آپ کو یاد ہے جب میں معمولاً عرض کیا کرتا ہوں کہ اس بیچاری نے عجیب جملہ کہا. اس نے کہا یہ خود یہاں بھوکا پیاسا مر گیا ہے، اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.